السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں 102.6 FM کی پوڈ کاسٹ سیریز. میں ہوں آپ کی میزبان شہر بانو. سلسلہ ہے علم کی دنیا. علم کی دنیا میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوٹوگرافی. فوٹوگرافی کیوں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاپولیشن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کم و بیش آج 7 بلین لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں 7 سے 8 اور 8 سے 9 اور 9 سے 10 ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے ساتھ جتنے بھی ڈسپلنز اٹیچڈ ہیں ان کا بھی سگنیفیکنس بڑھتی جا رہی ہے، جس میں سے ایک فوٹوگرافی ہے. آج ہم نے دعوت دی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آر اسٹیمڈ فیکلٹی ممبر مدیہ فصاحت فرام دا ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز، بحریہ یونیورسٹی. السلام علیکم میم. السلام علیکم شہر بانو. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. یو آر ویلکم میم. میم، ہم شروع سے یہی بات کرتے ہیں کہ فوٹوگرافی کہیں نہ کہیں ایک مشغلہ رہا ہے، ایک شوق رہا ہے، لیکن آج جو اس کی سگنیفیکنس ہے وہ صرف ایک شوق تک محدود نہیں ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. میرا خیال ہے آپ نے جو جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اس پہ واقعی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. بیکاز میرے علم کے مطابق یہ مشغلہ اس طریقے سے اور اس ریفرنس میں نہیں رہا ہے. جی. انسان نے جب پہلی دفعہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا تو زبان تو بہت ابھی چند ہزار سال پہلے کی ایجاد ہے. تو اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ کیسے بات کرتا تھا؟ وہ اپنی کہانی کو یا اپنے ایکسپیرینس کو یا اپنے لیوڈ ایکسپیرینس کو اپنے دوسرے فیلو کو کیسے بتاتا تھا، یا اپنے جو بھی قبائل تھے یا جس کلان کے اندر وہ رہتا تھا وہ کیسے بتاتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے نہیں سوچا تو یہ پروگرام انہی تمام چیزوں کے لیے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا سوچنے میں مجبور کریں. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایسا وہ، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 600 cc برینز والے لوگوں کی. آج جو ہم لوگ ہیں ہم 2000 cc برینز والے لوگ ہیں. تو جب اس نے ایسا سوچا تو اس نے اپنی دیوار کے اوپر اس منظر کو بنایا جہاں پر کچھ شکار ہو رہا تھا. ایک جنگلی جانور تھا، ایک دوسرے جانور کو وہ شکار کر رہا تھا. اس کو اس کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے انغار میں واپس آ کے اپنے پیاروں کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، کیونکہ زبان تو تھی نہیں تو بتا تو سکتا نہیں تھا، تو اس نے اس کا ایک ڈرائنگ بنائی. جی. تو جو یہ امیج ہے اس کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی آپ کے اور میرے آباء و اجداد پرانے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے میں اگر آپ کو یہ تھوڑا سا آپ سے ڈفر کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ مشغلہ اس حوالے سے نہیں رہا، یہ ضرورت رہی ہے انسانی معاشرے کی، تاکہ وہ اپنی کہانی کو، اپنے احساسات کو، اپنے لیوڈ ایکسپیرینس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکے. بالکل ایسی ہے. دیکھیے زبان کے نا بہت سارے بیریئرز ہیں. جی. آپ کو میری زبان سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم ایک ہی خطے کو سے بلانگ کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے ہیں، تو آپ کو مختلف ڈائلیکٹس بھی سمجھ آتے ہیں، تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. واٹ ایف اگر آپ کو کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہے چائنیز یا کوئی اور زبان کے اندر جس کو آپ کو نہیں آتی ہے، تو کیا آپ سمجھ پائیں گی؟ آپ نہیں سمجھ پائیں گی. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا کے تمام لوگ امیج کو سمجھ پائیں گے، تصویر کو سمجھ پائیں گے. بالکل. تو مشغلے سے زیادہ یہ انسان کے لیے اس حوالے سے بھی ضرورت رہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اور اب جب کہ ہم ایک ایسے ایک اس میں رہتے ہیں جس میں ہم سب ہی کنیکٹڈ ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی کہانیاں بتانے کے لیے یہ امیج بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹیشن کرنا انسان کی بیسک فطرت میں رہا ہے. وہ ڈاکیومنٹیشن جس حوالے سے کی گئی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ شروع سے بتایا، وہ بھی امیج میں کی گئی. تو پہلی جو تصویر کھینچتی ہے، جو کہ آپ ٹریڈیشنل جس فوٹوگرافی کو جانتے ہیں، وہ تصویر کھینچتی ہے جرمنی کے ایک فوٹوگرافر کھینچتے ہیں. ان کا نام ہے جوزف نصفی، اور وہ ایک بہت بلر سی ایک رادری میں کچھ 2 گھر ہیں، اس کی تصویر کھینچتے ہیں. میٹل پلیٹ کے اوپر اس کا امیج آتا ہے. آپ کو بہت آسانی سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. منظر کشی یا تصویر بنانا ایک انسانی اسکل تھا، لیکن اس کے بعد پھر کیمرے کی ایجاد ہو گئی، کیونکہ وہ اس لمحے کو کہیں قید کرنا چاہتا تھا، اس کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہتا تھا. اب آپ مجھ سے شاید یہ سوال پوچھے تو مجھے بہت زیادہ مزہ آئے گا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا، تاکہ ہم اس سبجیکٹ کی اہمیت کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. میرا سوال بھی آپ سے جو میرے دماغ میں تیار ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور سیکنڈلی ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، اسپیشلی ہماری میڈیا کی فیلڈ میں، کیونکہ آج کے زمانے میں ہم فوٹوگرافی کو ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ کی طرح پڑھ رہے ہیں. بالکل. اور ہم سب پڑھ چکے ہیں اس چیز کو، اور میں اس پہ ضرور آڈینس کی توجہ دینا چاہوں گی کہ وائی
دیر از اے نیڈ. اینڈ کیونکہ ہم اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف تصویریں کھینچنے تک محدود نہیں ہے, اٹس اے وے آف کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹنگ پیپل. بالکل. تو اس پہ ذرا بات کیجیے گا کہ اکیڈیمک اداروں کے حوالے سے اور ایز اے سبجیکٹ آج فوٹوگرافی کی امپورٹنس کیا ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے. فوٹوگرافی کو شوق کے طور پہ اور کسی بھی چیز کی زندگی کے کسی بھی ایسے سبجیکٹ کو دونوں ہی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ اس کو ضرورت کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اب آپ اس کو شوق کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. جو گاڑی اچھا چلانا ایک شوق بھی ہو سکتا ہے اور وہ پروفیشن بھی ہو سکتا ہے. تو جب وہ آپ کا پروفیشن بنے گا تو پھر آپ ظاہری بات ہے اس کو اس طریقے سے سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. جو میڈیا اسٹڈیز اسپیشلی اور خصوصی طور پہ عمومی طور پہ باقی جتنے سبجیکٹس ہیں, کیا آپ مجھے کوئی ایک سبجیکٹ بتا سکتے ہیں جس کے اندر امیج کی پریزنس نہ ہو یا اس کے تھرو کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا ہو یا جاتا ہو, وہ بے شک ٹیچر کے لیول پر ہو جس میں وہ پریزنٹیشنز دے رہا ہے اور بچوں کو سمجھا رہا ہے, یا اسٹوڈنٹس کے لیول پر ہو جس کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ امیجز کو گوگل کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کلک کرتے ہیں. تو کیا کوئی آپ کو ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں امیج کی پریزنس آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ بالکل, ایبسلیوٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرے دماغ میں سب سے بورنگ سبجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں میتھ اور اسٹیٹ, اس میں بھی گرافس کی مدد سے اور ڈائیگرامس کی مدد سے چیزوں کو بتایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. آپ بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے جس میں تصویروں کا استعمال نہ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کی آپ کے ہم کیونکہ اکیڈیمیا سے متعلق میرا خیال ہے اس کے ہم زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو بچہ ہے, میں وہاں سے شروع کروں گی. ایک بچہ ہے, آپ اس کو کسی فینومینا یا سبجیکٹ یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں جب آپ سمجھانا شروع کرتے ہو تو پھر آپ اس کو منظر دکھاتے ہو تاکہ اس منظر کے حوالے سے اس کو جان سکے. جب وہ پوچھتا ہے کہ چاند کدھر ہے تو آپ یا تو کتاب پہ دکھاتے ہو یا پھر آپ اس کو باہر صحن میں لے جا کے دکھاتے ہو, چھت پہ لے جا کے دکھاتے ہو کہ یہ چاند ہے. اچھا کچھ چیزیں نہیں ہیں, اب آپ اپنے بچوں کو کیسے بتاؤ گے؟ ڈائنوسارس تو نہیں ہے, بالکل. اب کیا ہوگا؟ بالکل اب ڈائنوسارس تو لا نہیں سکتے. کام آتی ہیں کتابوں, تصویروں والی کتابیں کام آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو اگر سمرائز کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان فیکٹ ڈاکیومنٹیشن آف ہسٹری اور کلچرل ڈاکیومنٹیشن کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس امیج کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اور آپ کے ارد گرد جو ویژول کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایتھیکلی کتنا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایز این میڈیا اسٹوڈنٹ, اس کے بارے میں آپ کو بہت پتہ ہو. تو بیسیکلی جو فوٹوگرافس ہیں وہ ایز این ٹول استعمال ہوتی ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, میسج دینے کے لیے. اب وہ میسج آپ کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہو. جیسے لفظ کی حرمت ہے, اسی طریقے سے منظر کی, تصویر کی ایک بہت بڑی حرمت ہے. تو اس کو سمجھنا, اس کی ڈیپتھ کیا ہے, وہ کیا بتا سکتا ہے, کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایز این سبجیکٹ پڑھو. جی دیکھیے نا, میڈیا اسٹڈیز کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی زندگی کے 99.9% جو معاملات ہیں وہ امیج کے ساتھ ہی ڈیل کر رہا ہے. وہ ڈاکیومنٹریز بنا رہا ہے, وہ شارٹ فلمز بنا رہا ہے, وہ باہر جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے, وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے. ہی اور شی از ڈیفینیٹلی ورکنگ ود امیجز. اب وہ امیجز کو کیپچر کیسے کرے, کیونکہ دیکھیے آپ اور میں جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو انسانی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا, اور جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے ایموشن, اور مشین کے ساتھ انوالو ہوتی ہے کمانڈ, اور مشین تو اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتی ہے. تو اب آپ کو یہ وصف پانا چاہیے کہ آپ نے مشین کے تھرو جو ایموشنس دکھانے ہیں اس کو آپ نے کلک کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے فوٹوگرافی بہت ضروری ہے. اچھا فوٹوگرافی ظاہری بات ہے اس کا ایک یہ کریٹو سائڈ ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہو, اور دوسرا اس کا ایک ٹیکنیکل سائڈ بھی ہے. فوٹو جو لفظ ہے نا, اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو ضروری ہے جاننا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگی, اور وہ یہ ہے کہ یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ اس طریقے سے دو خانوں میں ڈیوائڈ نہیں کرتے ہو. بہت سارے سبجیکٹ یا تو وہ آرٹ ہوتے ہیں یا تو وہ سائنس ہوتے ہیں. فوٹوگرافی ایک ایسا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ جتنا آرٹ ہے اتنا ہی سائنس ہے. بس کو 50% جو فوٹوگراف ہے, فوٹو کا مطلب لائٹ سے ڈرا کی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم فوٹوگراف کہتے ہیں. بیکاز ظاہری بات ہے جو کیمرے کے پردے پہ جو امیج بنتا ہے وہ لائٹ جب اس کے اوپر کلک کرتی ہے, اور سینسر اب ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہو رہی ہے اس کے تھرو ہم بناتے ہیں. تو اس حوالے سے جتنا اس کو کریٹو ہونا چاہیے اتنا اس کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مشین کو استعمال صحیح طریقے سے کرنا جان پائے. تو اور یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ یہ باتیں آپ کو آپ کا اکیڈیمک جو سپورٹ اسٹرکچر ہے وہ آپ کو بتائے گا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو ٹچ کرنے کے لیے obviously you have to go through certain academic guidelines. You cannot bypass that. کہ آپ جتنے مرضی چیزیں ہو جائیں, وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ کا اسکل پالش نہیں ہے صحیح طریقے سے
تو یہ کام ہی ایسا اور یہ ایسا اسکل ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ٹورزم ہو, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ فلمس ہوں, ڈرامہ ہو, ہر فیلڈ میں. بالکل. اور نہ ہی صرف میڈیا کے حوالے سے بلکہ میم ہمارے گھروں میں بھی جو تصویروں کی ایک اہمیت ہے وہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. چاہے سالگرہ ہوں, چاہے کسی کی اچیومنٹس ہوں, تصویر ایک ایسا رول پلے کرتی ہے اور وہ لانگ لاسٹنگ ہے. بالکل. لوگ چلے جاتے ہیں پر تصویریں رہ جاتی ہیں. تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ تو ہمیں ویسے بھی پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اور تو ٹیکنیکل اسپیکٹس کے ساتھ ساتھ میم ہمارے کچھ ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ بھی اٹیچ ہے اس کے ساتھ. بالکل. کیونکہ آج کا جیسے آپ نے کہا کہ ویژول کلچر بہت امپورٹنٹ ٹرم آپ نے استعمال کی کہ ہماری سوشل میڈیا کے دور میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا. ایوری تھنگ از انڈر فوٹوگرافی. آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, آپ کی ڈیلی روٹین, سب تصویریں ہیں. تو اس کے حوالے سے بہت ساری پرائیویسی کنسرنز, ایتھیکل کنسرنز اور بہت سارے ایسے چیلنجز کنسرن ہیں جو کہ شاید آج کل کی یوتھ اس چیز کو ابھی گراسپ نہیں کر پا رہی کیونکہ نیا ہے سب کے لیے. تو اس کے حوالے سے پلیز ہمیں ہائی لائٹ کریں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں انڈر کنسیڈریشن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایتھیکلی واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. اچھا شہربانو, ایتھیکلی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے وہ آپ کا کلچرل جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی بتا دیتا ہے. اور بچپن سے آپ کو پتہ ہوتا ہے جو چیز یورپ میں ایتھیکلی رائٹ ہے پرابلی ہمارے یہاں وہ ایتھیکلی رائٹ نہیں ہے. تو سوشو پولیٹیکل اکنامیکل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو ڈیفائن کری. تو ایوری بڈی بیسکلی ہر شخص کو پتہ ہے کہ صحیح معاشرتی انداز میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. بٹ ہاں یس, میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیے آج سے پہلے ڈیجیٹل جو جس میڈیم کے تھرو جب ہم کمیونیکیٹ کرنے لگے ہیں, اور ہاں ایک بات اس میں ایڈ کرتی چلی جاؤں, فوٹوگرافس, یہ انٹرسٹنگ ٹرم آپ کو بتا رہی ہوں, یونیورسل لینگویج ہے. کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکو کہ یہ اردو, انگریزی, بروہی, پنجابی, کوئی بھی یونیورسل لینگویج نہیں ہے وہ اپنے خطے سے. ہاں یہ ضرور ہے اس کے بولنے والے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے امیج ایک وہ واحد لینگویج ہے جو یونیورسل ہے. آپ اس کے تھرو وہ تمام باتیں کر سکتے ہو جو کہ آپ کی زبان سمجھنے والا نہیں سمجھ رہا لیکن اس امیج کے تھرو سمجھ رہا ہے. بے شک. دیکھیے جو آپ نے ابھی ایتھیکل کنسیڈریشن کی بات کی ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اب یہاں پر آتی ہے وہ اکیڈیمک فوٹوگرافی کی گرومنگ یا انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو ادارے کے تھرو یا آپ کو پراپر پڑھنے کے تھرو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرٹ کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ہے. تو وہ جو سائنس ہے اس میں وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس میں کس سائز کی تصویر ہوگی جو اپلوڈ ہوگی, تو جب ڈاؤن لوڈ ہوگی تو آپ اس کو مس یوز نہیں کر پاؤ گے, بیکاز ادروائز وہ اپنی کوالٹی کھو دے گی, وہ پکسلیٹ ہو جائے گی, یا اگر آپ اس کے ساتھ کوئی پلے کرنے کی کوشش کرو گے تو پکڑی جائے گی وہاں پر. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں اگر ایک عام یوزر جو میرے سن رہے ہیں ہمیں یا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ کلک کریں گے یا کیمرہ پہ کلک کریں گے تو ان کو صرف کلک کرنا تو پتہ ہوئے گا اور آپ اپلوڈ بھی کرنا پتہ ہوئے گا, لیکن ان کو شاید تھوڑا سا یہ پتہ نہیں ہوئے کہ اگر اس کو مس یوز کرنے سے بچانا ہے تو ٹیکنیکلی اس کی سیٹنگز کیسے کرنی پڑیں گی اور وہ کس طریقے سے ہوئے گا. دیکھیے شہربانو, آج سے کچھ سالوں پہلے تک جو ہمارا یوزر تھا وہ پیسو تھا. جی. ابھی جو ہمارا یوزر ہے نا وہ ہے ایکٹیو. اور یہ والا جو ڈفرینس ہے نا یہ تمام لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آج سے پہلے اخبار میں ایک خبر آتی تھی کچھ چند بلیک اینڈ وائٹ یا شاید کچھ کلرڈ تصویروں کے ساتھ, کیونکہ موڈ آف کمیونیکیشن یا میسج دینے کا ذریعہ جو تھا اخبار تھے, رسالے تھے, میگزین تھے, اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور انسٹا اور فیس بک اور ٹک ٹاک, یہ ساری چیزیں بہت بات کی ہیں لیکن بہت پاورفل ہے نیوز پیپر سے بہت زیادہ, کیونکہ ان کی ریچ بہت لوگوں تک ہے. تو ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب دیکھیے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کے اوپر وہ 4G سے کنیکٹڈ ہے اور اس کے پاس کیمرہ بھی ہے, اسمارٹ فون ہے, اسے امیج لینا تو اب کوئی بڑی بات نہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا کچھ ایک چند گھر ہوتے تھے اس میں چند ٹی وی ہوتے تھے یا پھر کچھ لوگوں کے پاس کیمرہ ہوتا تھا, پھر وہ ڈیولپ ہونا اور وہ 36 سے زیادہ تصویریں آپ لے نہیں سکتے تھے میکسیمم. اب آپ 1,36,000 تصویر لے لو, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور وہ 1,36,000 تصویر 1 کروڑ لوگوں تک ود ان سیکنڈز آپ پہنچا سکتے ہو. پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کی ریچ پوری دنیا تک ہو سکتی ہے صرف آنکھ چھپکتے میں, تو پھر اس کے لیے احتیاط بھی بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہاں پر اس کردار آتا ہے اکیڈیمیا کا. بالکل ایسے ہے. تو اسی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ کنکلوڈنگ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آنے والے جو ہمارے یوتھ ہے وہ بہت انٹرسٹیڈ ہے فوٹوگرافی میں, اور ایون کہ اب تو ماشاء اللہ سے ہمارے پیرنٹس بھی اور گرینڈ پیرنٹس بھی دیر انٹو فوٹوگرافی الاٹ, اور ان کو بہت شوق ہوتا ہے. تو ایسی کون سے
پلس پوائنٹس ہیں جو کہ فوٹوگرافی کے حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے لیے اپرچونیٹیز کھل سکتی ہیں کنسیڈرنگ کہ ہم ایک ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں. بالکل, بہت اچھا سوال ہے. آگے کی فیوچر میں اگر کوئی ایز اے فیلڈ فوٹوگرافی کو چوز کرنا چاہے تو اس کے کچھ چند فائدے بتائیں پلیز. دیکھیے یہ فیلڈ تو ہمیشہ سے ہے اور اس کا ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ آپ اس کی امپورٹنس کو بھی اس طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیشہ تھی اور جب تک دنیا رہے گی, جب تک نظر رہے گی, تب تک منظر رہے گا. 100%. تو جب تک منظر رہے گا تب تک منظر کشی رہے گی, اور جب تک منظر کشی رہے گی تب تک منظر کو کسی فریم میں قید کرنے والے کی پریزنس بھی رہے گی اور ضرورت بھی رہے گی. تو اس کی اہمیت کو تو میرا خیال ہے اس طریقے سے اگر بتاؤں تو کوئی زیادہ غیر مناسب نہیں ہوگا. اچھا, باقی آپ نے بات کی جیسے فیلڈس کیا, فار ایگزامپل جیسے ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں اور جو کہ اب موبائل فوٹوگرافی کے پورے کمپٹیشنز ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ اپنے فوٹوگرافس کو ان کمپٹیشنز میں بھیج سکتے ہو. اچھا, بہت سارے سننے والے سوچیں گے کہ یار یہ تو بہت ہوتا ہے اور لوگ بھیجتے بھی ہیں تو پتہ نہیں یہ اور وہ. دیکھیے یقین مانیے میری اس بات کا, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اٹس اے یونیورسل لینگویج. میں یہاں پر بیٹھی ہوں, پولینڈ میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے فیسٹیولس کیسے ہوتے ہیں شاید مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن جب مجھے وہاں کی کوئی تصویر نظر آئے گی تو میں سمجھ پاؤں گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ دنیا کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو گلو ہے دیٹ از امیج. ایسے ہی ہے. تو وہ جو ویونگ ہو رہی ہے ہماری, اس کا جو دھاگا ہے اور تانا بانا ہے وہ امیج کے تھرو بنا جا رہا ہے. تو اس کی آپ سوچ لیجیے وہ کریئر وائز کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. پھر ایسی بہت ساری سائٹس ہیں جہاں پر آپ اپنے امیجز کو سیل کر سکتے ہو, اور لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سرٹن امیجز جو کہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے وہ بائی بھی کرتے ہیں. ہاں, اب پھر اگین میں واپس شہربانو یہیں پر آؤں گی. اچھا, اگر آپ نے اس کو ایز این پروفیشن لینا ہے اور آپ نے سیلنگ کرنی ہے اپنے امیج کی, تو پھر آپ کو جاننا ضروری ہوگا کہ امیج کی کوالٹی کو کس طریقے سے ایسا بنایا جا سکے کہ وہ سیلیبل پروڈکٹ بن سکے. پھر اگین یہاں پر ہم بات واپس وہ کہتے ہیں گھوم کے آئیں گے کہ ایکڈیمک پرسپیکٹو سے کتنا. ایگزیکٹلی 100%. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کو اس چیز کی ایمفسس کرتے ہیں فوٹوگرافی کی امپورٹنس کے اوپر, اور کہیں نہ کہیں آئی تھنک وائی ناٹ اگر اس شوق کو ایک پروفیشن میں بھی ٹرانسفارم کیا جائے اور آج کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم مانیٹری گینز بھی کر سکتے ہیں, تو ضرور اپنے شوق کو اپنے پروفیشن میں ٹرانسفارم کریں. اور اگر زندگی بھر آپ نے تصویریں کھینچنی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے تو کیوں نہ اس سے کچھ پیسے بھی کمائے جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.